جمعیت علماء ہند کیا کام کرتی ہے میرے نوجوانوں، اس کو آپ سمجھو، اس کو سمجھو۔ جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر کہیں پر کسی بھی طرح کا کوئی فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے، اس فساد کے اندر کسی کے اوپر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، تو جمعیت علماء ہند اس کام کو کرتی ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے، تھوڑی سی اجازت ہے تھوڑی گفتگو کرنے کی یا وقت ہو رہا ہے؟ یہ ایسا کام ہے کہ یہ کام نبوت ملنے کے بعد تو آپ نے کیا ہی، لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہی یہ کام آپ نے کیا تھا۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، پہلی وحی، آپ غار حرا میں تھے، فرشتہ آیا، آپ کو بھیچا، آپ کو کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اس نے پھر بھیچا، فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجوز، پھر دوبارہ بھیچا، پھر آپ کو تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور یہ پہلی وحی تھی آپ کے اوپر۔ جب آپ غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی حالت کیا تھی معلوم؟ یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا پورا بدن کانپ رہا تھا، اور گھر پہ آتے ہی آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آدمی انسان کانپتا ہے تو اس کو سردی لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے آپ کو چادر اڑایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں شاید اب نہیں بچ پاؤں گا۔ تو کیا ہوا؟ کہ اس طریقے سے فرشتہ آیا تھا اور اس نے اس طریقے سے مجھے بھینچا، مجھے دبایا اور مجھے پڑھنے کے لیے کہا، میں اب نہیں بچ پاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات ایسی تھی، آپ نے، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو انسان بھی ان کاموں کو کرے گا وہ آخرت میں تو ذلیل نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ اور اس سے عجیب بات یہ کہ حضرت خدیجہ نے جتنی باتیں بیان فرمائی آپ کی، اس میں نماز ہے ہی نہیں، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں، تسبیح نہیں ہے، وظائف نہیں، کچھ حج عمرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر بھی حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ ایسا کام جو بھی کرے گا وہ کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، اچھا اس سے بڑی عجیب بات، جتنی باتیں حضرت خدیجہ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمائی، اللہ کا شکر ہے وہ ساری کی ساری باتیں اور وہ سارے کے سارے کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے، وہ سارے کام کرتی ہے۔ فرمایا کہ آپ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بھی کرے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، تو اللہ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نئی چیز نظر آئی ہے، نیا چہرہ نظر آیا فرشتہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ کام کیا تھے؟ بخاری کی روایت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ یا رسول اللہ آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر خدا کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، فساد ہو جائے، یا کہیں پر جو سیلاب آ جائے، اس میں جو لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، ان کے مکان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آپ ان سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ جو انسان بھی ان کام کو کرے گا اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ جمعیت علماء ہند بھی یہی کام کرتی ہے کہ جب کوئی بے سہارا ہوتا ہے تو اس کا سہارا جمعیت علماء ہند بنتی ہے۔ کسی کمزور کا سہارا بننا ہے، کسی مظلوم کا سہارا بننا ہے، کس کو ناجائز مقدمہ لگا کر کے کسی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کو جیل سے آزادی دلانا، اس کو قیدی سے آزادی دلانا، اور کہیں پر کوئی سیلاب آ گیا یا فساد ہو گیا تو ان جگہوں پر جانا اور ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کو مکان بنا کر کے دینا، یہ سارا کا سارا کام جمعیت علماء ہند کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو بھی اس کام کو کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، لہذا جمعیت کے کام کو بھی جو کرے گا اللہ اسے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی دین کا کام ہے، یہ مت سمجھنا کہ دنیا کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ بلکہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو انسان جمعیت کے کام کو دین کا کام نہ سمجھے وہ جمعیت کے کام کو کرنا ہی چھوڑ دے۔
اگر تم جمعیت کے کام کو دین کا کام نہیں سمجھتے ہو تو تم جمعیت کا کام کرنا ہی چھوڑ دو. جمعیت کا کام اسی وقت کرو جب تمہارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ بھی دین کا کام ہے. یہ بھی کس کا کام ہے؟ یہ بھی دین کا کام ہے. تو ایک تو تعلیم، اس کے لیے مدرسے ہیں، دوسرا تبلیغ، اس کے لیے جماعت کی شکلوں میں ہے، اور تیسرا تنظیم کہ خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی حالات آ جائے تو اس وقت ان کا ساتھ کون دے گا، ان کا سہارا کون بنے گا، اور ان کا کیس کون لڑے گا. تو اس کے لیے ایک تنظیم اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ اس تنظیم کا نام ہے جمعیت علماء ہند. اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی کتابیں ہیں، ہندی میں بھی کتابیں ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور سیکھنا ہے. ایک عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا کہ جمعیت علماء ہند سیاسی پارٹی، راجنیتک پارٹی ہے. یہ بالکل غلط ذہن. جمعیت علماء ہند کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جمعیت علماء ہند کا راجنیتک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی درجے میں بھی لینا دینا نہیں ہے. جمعیت کا تو یہ کام ہے کہ حکومت چاہے جو بھی کرے، ہم اپنے مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھیں گے اور حکومت سے اپنے مطالبات کو منوائیں گے. یہ جمعیت کا کام ہے. چنانچہ جمعیت اس کام کو کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑی مقدار میں کر رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں جہاں پر سیلاب آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، وہاں پر جو ہے جمعیت ان کو مکان بنا کر کے دیتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جمعیت ان کا کیس لڑتی ہے اور اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے لگتے ہیں، لیکن جمعیت لگاتی ہے. اس لیے کہ جمعیت کا یہ ماننا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا اور اس کو اس کے گھر والوں تک، اس کے بچوں تک پہنچا دینا، اس کے سامنے لاکھ روپے کی بھی کوئی قیمت نہیں. اس کے لیے وہ کام کرتی ہے. ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں آپ کو معلوم ہے کورونا کی صورتحال پیش آئی، اور تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے وہ دلی کے اندر ہے. اب کورونا کے پھیلنے کا سارا ذمہ دار وہ تبلیغی جماعت کو بنا دیا گیا، معلوم ہے آپ کو، اور مرکز میں تالا لگا دیا گیا. اور وہ ایسی صورتحال تھی کہ کسی کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور کوئی منہ نہیں کھول سکتا تھا. اس وجہ سے کہ اس وقت منہ کھولنا صرف حکومت کے خلاف بات نہیں کرنا تھا، بلکہ اس وقت منہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بیماری اور جو مصیبت آئی ہوئی ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو ہمت کون کرے گا کھڑے ہونے کی. لیکن اس وقت میں بھی، اس قسم پرسی کے عالم میں بھی، جب تبلیغی جماعت والوں کے اوپر مصیبت آئی، تکلیف آئی اور مرکز کو بند کرایا گیا اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ ان کو گرفتار کرنے کی مانگ کی گئی، اس وقت بھی جمعیت کھڑی ہوئی. جمعیت کے اکابرین کھڑے ہوئے اور جمعیت نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا ذمہ دار تبلیغی جماعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف امن کی جماعت ہے، لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لاتی ہے اور لوگوں کو صحیح ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیتی ہے، نماز کی دعوت دیتی ہے، شرابی کو شراب چھوڑنے کے لیے کہتی ہے، بدکاروں کو برائی چھوڑنے کے لیے کہتی ہے. یہ امن کی جماعت ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی ہے. اور اس وقت ڈٹ کر کے، کھل کر کے، سینہ سپر ہو کر کے سب سے زیادہ طاقتور اور پرزور طریقے سے تبلیغی جماعت کی اگر کسی نے حمایت کی اور سپورٹ کی تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند، جس کی وجہ سے سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کا کیس لڑا گیا. ہمارے جو راجستھان کے امیر تبلیغی جماعت ہے حضرت مولانا چراغ الدین صاحب، جانتے ہیں آپ حضرت مولانا چراغ الدین صاحب، ان کو 40 دن کوارنٹائن کیا گیا دہلی میں. اور تو جتنی بھی مطلب ان کے اوپر جو حالات ہیں، ملیشیا کی جماعتیں، انڈونیشیا کی جماعتیں، ان کے اوپر جو حالات آئے تو ان تمام حالات کا مقابلہ وہ کون کرتی ہے؟ جمعیت کرتی ہے. ابھی مدارس کے اوپر حالات آئے تو ان کا مقابلہ بھی جمعیت کر رہی ہے. تو جب ایک تنظیم، وہ ہمارے بڑوں کی تنظیم ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی تنظیم ہے اور وہ کوئی الگ نہیں ہے. جس طریقے سے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ قیدیوں کو چھڑاؤ، قیدیوں کو چھڑانا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا یہ پیغمبر کا کام ہے، اسی طریقے سے جمعیت اس کام کو کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ بھی دین کا کام ہے اور یہ بھی سنت کا کام ہے. اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہم تو یہی پیغام لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں کہ آپ حضرات اس چیز کو بھی پڑھیں، اس کو بھی سمجھیں. اور میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹہ اس میں لگے رہیں، نہیں. آپ جس کام، میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام میں لگ سکتا ہے، 2 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. ہاں وہ تعاون کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے. تو پھر میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ تبلیغ کے کام سے جڑے ہیں، آپ جماعت کے کام سے جڑے، آپ اس میں لگے رہیے. بلکہ اگر کچھ کمی خامی ہے تو اس کو ختم کیجئے اور مضبوطی سے لگیے، زیادہ سے زیادہ وقت دیجئے. جو آپ کا 40 دن یا چلہ یا 4 مہینے کا چلتا ہے اس میں بھی آپ اضافہ کیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے
لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں، آپ کے شہر میں ایسا کوئی موقع آ جائے کہ ملک سر میں اب جو ہے جمعیت کی طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے کام میں تو لگے رہنا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، عمل میں لگے رہو، جتنا عمل میں لگے رہو گے اتنا ہی زیادہ اخلاص بھی آئے گا اور اتنی زیادہ برکت بھی ہوگی۔ تو عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اور مستقل جو عمل کیا جائے وہ اللہ کو پسند بھی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، سمجھ گئے؟ تو اپنے عمل میں لگے رہو، لیکن اگر کہیں ایسی کوئی نوبت آ جائے کہ جمعیت کی طرف سے ہمیں آواز لگائی جا رہی ہے اور جمعیت ایک پیغام اور ایک میسج لے کر آپ کے پاس میں آ رہی ہے اور جمعیت کسی چیز کی دعوت دے رہی ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ تنظیم کی بھی مدد کریں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے تعلیم اور تبلیغ کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، تنظیم کے تعاون کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کام کو کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ لہذا جب کبھی بھی ایسا موقع ہو، جو بزرگ حضرات ہیں وہ کھڑے ہوں، جو نوجوان ہیں وہ متحرک ہو، ہاں بولیے امام صاحب، بولیے مولانا صاحب، بولیے صدر صاحب، آپ کا کیا حکم ہے، بولیے امیر صاحب کیا حکم، ہمیں ابھی کیا کرنا ہے۔ اپنے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی مسئلہ پیش آئے اور جو بھی خدمت جمعیت کی طرف سے دی جائے، ہم دل و جان سے اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جس طریقے سے ہم تبلیغ کی تحریک کو چلاتے ہیں اس طریقے سے ہم جمعیت کی تحریک کو بھی چلائیں۔ چونکہ جمعیت ہمارا ساتھ دیتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی جمعیت کا کیا کریں، ساتھ دیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فروری کے مہینے میں 22، 23 اور 24 کو تو اپنا سلطانہ کا اجتماع ہے، دھنوری والا تو ماشاءاللہ ہو ہی گیا ہے۔ جو جماعتیں نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے، اور جتنے بھی اجتماعات ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے حد قبول فرمائے اور اس کے اثرات اور اس کے فیوز کو دور تک اور دیر تک اللہ پہنچائے۔ اس سے پہلے 12 فروری کو جمعیت علماء ہند کا 34واں اجلاس عام ہے، وہ دہلی میں رام لیلا میدان میں رکھا گیا ہے۔ کتنی تاریخ کو؟ شروع تو 10 کو ہو جائے گا، لیکن 10 اور 11 کو میٹنگ ہوگی اور 12 کو وہ کیا ہوگا، وہ اجلاس عام ہوگا۔ اس کو آپ عام پروگرام کی طرح مت سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تو دنیاوی پروگرام ہے، نہیں، وہ بھی ہمارے ہی کاموں کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں، ہمارے ہی فائدے اور آسانی کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے طور پر اس میں شرکت بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہم سے مطالبات کیے جائیں ہم انشاءاللہ ان مطالبات کو بھی پورا کریں گے۔ آپ لوگ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ دل و جان سے ارادہ کرتے ہیں؟ تعلیم پر بھی محنت کرنی ہے، بولو انشاءاللہ، تبلیغ پر بھی محنت کریں گے اور تنظیم پر بھی محنت کریں گے۔ اس تنظیم کا نام کیا ہے؟ جمعیت علماء ہند۔ کیا نام ہے؟ ہاں۔ اور جس طریقے سے تبلیغی اکابرین کی طرف سے، مرکز کی طرف سے جب ہمارے اوپر ہمارے لیے کوئی احکامات آتے ہیں ہم اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ جمعیت کی طرف سے بھی جب کبھی بھی کوئی احکام ہمارے پاس میں آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب مزید کیا کیا مطالبات ہے وہ صدر صاحب تشریف لائیں اور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ہمارے حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ہیں، جمعیت علماء ضلع جھنجھنو کے صدر ہیں، تو ملسی سر بھی جھنجھنو میں آتا ہے، تو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، کسی درجے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، باقی اور آپ اپنے طور پہ مطالعہ کریں، بیانات سنیں علماء کے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔